औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सेकंड पार्ट है इंटरव्यू का। देखिए, आज तारीख़ 2 मार्च 2017 है। चौथा सवाल, 150 करोड़ मुसलमान, मैं एज ए इंटरव्यूअर सवाल कर रहा हूँ, पहले ख़ुद अपने आप से, और उसका जवाब भी अपने आप से दूंगा। एज ए इंटरव्यूअर मैं ये सवाल कर रहा हूँ, 150 करोड़ दुनिया में मुसलमान हैं तकरीबन, और 200 करोड़ ईसाई, और उसमें से कुछ यहूदी भी हैं। 2-2.5 करोड़ यहूदी हैं दुनिया में। इन सब का एक पक्का अकीदा है। वह अकीदा उनकी किताबों की बिना पर है, जो आपने 14 किताबों के नाम हदीस के लिए हैं, और जो बाइबल का नाम लिया है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, और जो किताबों के दूसरे नाम लिए हैं। खैर, हिंदुओं की किताब के बारे में तो नहीं बताता, वो तो कहेंगे कि हिंदुस्तान में आएगा, उनका कल किया होता है, वो तो कहते ही हैं। वो सारे किताब बताती है, बाइबल बताती है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, और हदीसें बताते हैं कि ईसा इब्ने मरियम जो आएंगे वो यरूशलेम में आएंगे, इसराइल में आएंगे, शाम सीरिया जिसे कहते हैं वहाँ आएंगे, और आसमां से उतरेंगे। ठीक है, मैं सब मिलाकर कह देता हूँ। यहूदी कहते हैं कि इसराइल से आएंगे, आसमां से उतरेंगे, वहाँ पे जो मस्जिद है, मस्जिद अक्सा जो लगी हुई है यरूशलेम में, वहाँ आएंगे। और ईसाई कहते हैं कि वो माउंट ऑफ ओलिवर्स पे, यानी जैतून के पहाड़, जैतून के झाड़ों के पहाड़ पर आएंगे, जैसा गए थे वैसे ही आएंगे। मुसलमान कहते हैं कि उनको आसमान पर, ईसाई कहते हैं कि ईसा इब्ने मरियम को 40 दिन, तीसरे दिन वो जाग उठे, खबर से बाहर आए जिंदा वापस, और हवारियों के साथ रहे, और 40 दिन के बाद वो पहाड़ पर चढ़े, और वहाँ से जैतून के पहाड़ से बादलों ने उन्हें आसमान पर उठा लिया। ईसाई का अकीदा है, और वहीं से वो उतरेंगे, वहीं पर आएंगे। मुसलमानों का ये अकीदा है कि जब उनको गिरफ्तार करने दुश्मन आए, तो अल्लाह ताला ने एक आदमी को, उन्हीं के दुश्मन को, ईसा इब्ने मरियम का चेहरा बना दिया, और वो लोग जो है, और ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे गिरफ्तारी से पहले ही आसमान पे उठा लिए। और वो लोग क्या समझे, ये ईसा इब्ने मरियम है, चलो उनको लेके आके सलीब पे डाल के मार दी। ये मुसलमानों का अकीदा है। तो मुसलमानों का अकीदा भी आसमान पे जाने का है, लेकिन ऐसा जाना है पहले, गिरफ्तारी से पहले। ईसाइयों का अकीदा यह है कि गए, गिरफ्तार हुए, सलीब पर डाले, तीसरे दिन निकल कर बाहर आए, फिर 40 दिन साथ रहे, फिर उसके बाद आसमान पे उठा लिए गए। आप बादल हैं, उठाकर लेके चले गए, और वहीं से वो आएंगे। फिर अब मुसलमानों का जो मसला है, ख़ास तौर से 200 करोड़ 150 करोड़ मुसलमान एक ही ज़बान बोलते हैं, अरबी ज़बान में इबादत करते हैं सारे वर्ल्ड में, चाहे वो कहीं भी हो, जो कि बहुत ही एक पावरफुल कौम मानी जाती है आज की दुनिया में, जो ज़बान की और इबादत के लिहाज से डिवाइड नहीं हुई। गोया कि इसमें 73 फ़िरक़े मौजूद हैं आज की डेट में। ठीक है, तो मुझे ये बताइए आप, क्या ये, और फिर जो यहूदी लोग हैं, उनकी किताब में भी लिखा हुआ है मसीहा दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे बनकर आएंगे, और वो यरूशलेम में, बैतलहम में पैदा होंगे, इसराइल में होंगे, और वहाँ पे वो लोग तीसरी टेंपल बनाने का इंतज़ार कर रहे हैं। कहते हैं कि वो मसीहा आएगा तो वो अल्लाह का घर भी बनाएंगे वहाँ पर, और पूरी दुनिया से जो है ना, वहाँ पर यहूदियों जमा हो रहे हैं वापस, कह रहे हैं वो 2 करोड़ ही है दुनिया में, 2 करोड़ में से थोड़े जमा हो रहे हैं वहाँ पर। फिर साथ में ये भी कह रहे हैं वो कि जो हालात लिखे हैं बाइबल में, उससे पता ही चलता है कि इस वक्त यरूशलेम में जो हाईवेज़ बने हैं यरूशलेम में, और जो इलाके वहाँ पर हो रहे हैं, ये सारे मामले वहाँ पर ज़िक्र है। 4 ब्लड मून्स का वाक़या हुआ है, और फिर यरूशलेम, फिर इसराइल एक नेशन पहली बार बना है, जो अब तक के नहीं बना था इतने हज़ारों साल में। 2000 साल से तो नज़र नहीं आया, आज पहली बार वो नेशन क़ायम हुआ है। तो इस बात का सबूत बताते हैं कि बड़े बड़े रिसर्चर्स ईसाई के कह रहे हैं कि 79 वीक्स हैं दानियाल अलैहिस्सलाम की पेशगोई के मुताबिक, वो मुकम्मिल हो चुके हैं, बता रहे हैं। अब इस वक्त वो वहाँ पर ही आएंगे, इसराइल में, कह रहे हैं। और यही बात मुसलमान कह रहे हैं कि ईसा इब्ने मरियम अलग शख्सियत हैं, और महदी अलैहिस्सलाम अलग शख्सियत हैं। वो जो है ईसा इब्ने मरियम जो आएंगे, वो वहीं आएंगे शाम में, सीरिया में, सफ़ेद मीनारा के पास,
دمشق کے مشرقی علاقے میں فجر کے وقت سفید مینار کے پاس 2 زرد کپڑوں میں لپٹے ہوئے 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے عیسیٰ ابن مریم اتریں گے. اس وقت ان کا ایک صالح امام ہوگا، یعنی نیک شخصیت ایک امام ہوگی. اس وقت اکثریت مسلمانوں کی مسجد اقصی میں ہوگی، اور پھر وہاں پر وہ اترنے کے بعد امام دیکھ کر پیچھے ہٹے گا تو امام مہدی علیہ السلام بتاتے ہیں، اور پھر وہ امام کو وہ نماز انہی کے پیچھے پڑھیں گے امام کے، جو کہ مہدی علیہ السلام ہوں گے. اور پھر اس کے بعد وہ دروازہ کھولیں گے تو دجال ہوگا تلواروں کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ. پھر اس کا پیچھا کریں گے، اسے ماریں گے باب لوط کی جگہ پر. میں آپ کو جگہ بھی بتا دیتا ہوں، باب لوط، وہاں پر اس وقت ایئرپورٹ بنا ہوا ہے اسرائیل میں. پھر شیعوں کے پاس کتاب میں بہار الانوار میں لکھا ہوا ہے عراق میں آئیں گے، کوفہ میں آئیں گے مہدی علیہ السلام، عراق میں آئیں گے. مسجد سہلہ کا ذکر آتا ہے، انتیوک سے نکالیں گے وہ دعوت الارض انتیوک سے نکالیں گے وہ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی. یہ پھر یہ لے کر جو ہے جائیں گے. پھر ذکر آتا ہے کتاب میں قسطنطنیہ کا، جو آج استنبول ہے. قسطنطنیہ، عراق، یہودیہ، اصفہان، مکہ، مدینہ، یہ ذکر آتا ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا. تو آپ بتائیے میرے بھائی، آپ اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح بھی بولتے ہیں، مہدی علیہ السلام بھی بولتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم الگ شخصیت ہے، جو کہ نبی اللہ ہیں، وہ آسمان پہ زندہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ادریس السلام کو کیسا اٹھاتے ہیں ویسا اٹھا لیا. اب وہ بعد میں ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پہ موت آ گئی، کیا ہے وہ الگ بات ہے، مگر اٹھا لیا اللہ تعالیٰ. ویسے اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو زندہ اٹھا لیا، اور زندہ ہی وہ اتریں گے. جو نبی اللہ تھے، جاتے وقت نبی تھے تو آتے وقت بھی نبی ہوں گے. رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، جاتے وقت آتے وقت بھی نبی رسول ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. تو آپ بتائیے کیا وہ غلط ہے؟ کیا وہ بے وقوف ہیں پورے یہودی جو انتظار کر رہے ہیں ان کی کتاب کے مطابق؟ یہ بتائیے کیا وہ بے وقوف لوگ ہیں جو عیسائی لوگ، جو 200 کروڑ عیسائی لوگ دنیا میں الگ الگ ہیں، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، تو کیا وہ بے وقوف ہیں؟ پھر یہ بتائیے کیا مسلمان جو ساری دنیا کے 150 کروڑ مسلمان ہیں وہ بے وقوف ہیں کیا؟ 2 کروڑ یہودی لوگ بے وقوف ہیں کیا؟ 200 کروڑ عیسائی بے وقوف ہیں جو بائبل کے کتاب سے ویٹ کر رہے ہیں؟ جو 150 کروڑ مسلمان بے وقوف ہیں کیا؟ جو قرآن حدیث کے حساب سے ویٹ کر رہے ہیں، جس میں یہ جگہوں کا ذکر آتا ہے، سفید مینارے کا ذکر آتا ہے، باب لوط کا ذکر آتا ہے، قسطنطنیہ کا ذکر آتا ہے، یہ ساری باتیں بتائیے. مکہ مدینہ کا ذکر آتا ہے، مہدی علیہ السلام الگ ہے، عیسیٰ ابن مریم الگ ہے. تو کیا سب بے وقوف ہیں اور آپ ایک شانے ہیں؟ علماء دین جو اتنے سالوں سے پڑھاتے آئے، ڈگریاں لیے، وہ سب بے وقوف، وہ سب غلط. عیسائی غلط، یہودی غلط، مسلمان غلط، آپ سچے. یہ کہاں سے لے کر آئے آپ تھیوری کہ بھائی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ایک ہی شخصیت ہیں اور ہندوستان میں آئے، ہندوستان میں آنا تھا؟ ذرا اس کی وضاحت کریں آپ. اس سوال میں کر رہا ہوں آپ سے. آپ صحیح ہے تو آپ کے پاس کیا پروف ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو یہ کیوں غلط ہے؟ یہ سوال نمبر 3 ہے، سوال نمبر 4 ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس کا جواب سن لیجئے. پہلی بات تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے نبی ہیں، پچھلے سب انبیاء علیہ السلام سچے ہیں. توریت، انجیل، زبور بھی سچی ثابت ہوئی ہے، قرآن حدیث بھی سچی ثابت ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ 2 قسم کا علم ہے قرآن حدیث میں، توریت، انجیل، زبور میں. ایک ہے ظاہری علم اور ایک ہے باطنی علم، یعنی چھپا ہوا علم، اور ایک ظاہری علم جو نظر آتا ہے. جو نظر آتا ہے علم، اسی کے اندر چھپا ہوا علم بھی موجود ہے، لیکن وہ حکمت کی، عقل کی آنکھ سے نظر آئے گا، آپ کو ایسے ہی نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے؟ تو جو ذکر آپ کو جگہوں کے نام آئے ہیں پورے، وہ بالکل صحیح آئے ہیں، وہ حدیث میں آئے ہیں. وہ نام مکہ کا ذکر ہے، مدینہ کا ذکر ہے، یثرب کا ذکر ہے، جو آپ نام بتائیں وہ آئے ہیں. اور بائبل میں بھی آئے ہیں. بائبل میں جو انتظار کر رہے ہیں وہ صحیح ہے.
یہودی عیسائی جو انتظار کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن دوسرا علم بھی موجود ہے جو ان لوگوں نے نہیں سمجھا اور اس کو جھوٹ سمجھا۔ وہ علم اصل علم ہے جو کہ ظاہر ہوا ہے، بائبل میں کھلا لکھا ہوا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور نیو ٹیسٹمنٹ میں، اور قرآن حدیث میں بھی کھلا لکھا ہوا ہے کہ جو پیش گوئیاں ہیں، جو نشانیاں ہیں قرب قیامت کی، وہ مہر بند ہیں، یعنی سیلڈ ہیں۔ پڑھ تو سکیں گے آپ لوگ ظاہری، لیکن اس کا اندر جو راز ہے وہ عیسیٰ ابن مریم جو کہ مہدی علیہ السلام بن کے آنے کے بعد ہی جب ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ، تبھی وہ راز کھلے گا، اور وہ راز دنیا پر بھاری پڑ جائے گا، کیونکہ دنیا نے، مسلمانوں نے اور عیسائیوں نے، یہودیوں نے، جو میجورٹی ہے اس ورلڈ میں، ان لوگوں نے اسے ڈائریکٹ ظاہری علم سمجھا ہوگا، اور وہ بدترین امتحان ہوگا، یعنی بہت ٹف امتحان ہوگا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے مکہ میں، مدینہ میں، اس وقت بڑا آسان مسئلہ تھا، چھوٹے سے علاقے میں تھا، مشرکوں کے خلاف تھا، ایک ہی اللہ کی بات کرنا تھا، قرآن نازل ہونے کی بات ہو رہی تھی۔ لیکن یہاں پہ تو ایک پکا قرآن موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، جو دنیا کا ایک عقیدہ بن چکا ہے، 150 کروڑ مسلمان ماننے والے ہیں۔ مکہ میں تو جس وقت یہ مسئلہ ہوا 2 لاکھ لوگوں سے زیادہ نہیں تھے، یہاں پہ تو 150 کروڑ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ وہ 150 کروڑ بھی 73 فرقوں میں بٹے ہیں، اور پھر عیسائی حضرات یہودی کو ملا دے 200 کروڑ وہ ہو جاتے ہیں۔ وہ بائبل کو پکڑے ہوئے ہیں، جو پڑھتے ہیں لیکن حقیقت کے راز کو نکال نہیں سکے۔ انہی کتابوں میں، قرآن، حدیث، توریت، انجیل، زبور میں، جسے اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ بھی کہتے ہیں، بائبل میں، اسی میں موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ یروشلم میں نہیں آئیں گے، اسرائیل میں نہیں آئیں گے، اسٹیٹ آف اسرائیل میں نہیں آئیں گے۔ نشانہ تو ظاہر ہوں گے وہیں پر پورے، لیکن اللہ تعالیٰ اس جگہ کو پورا ظاہر تیار کر کے ریپلیس کر دے گا ہندوستان سے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے، حدیث میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں بھی یہی ہے، مگر آپ کو نظر نہیں آیا، کیونکہ آپ کے پاس حکمت کا چشمہ ہونا چاہیے تھا، حکمت کا چشمہ ہونا چاہیے تھا، یعنی عقل کا وہ چشمہ ہونا چاہیے تھا، جو آپ کو، آپ کے مفتیوں کو، عالموں کو وہ چیز نہیں ملی، اور دنیا کے پورے اسلامک اسکالرز اور ریلیجس اسکالرز، عیسائیوں کو بھی وہ چیز نہیں ملی۔ وہ حقیقت میں اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا بائبل میں کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو، یہوہ الوہیم جسے کہتے ہیں، اللہ پاک الوہیم یہوہ ایک ہی شخصیت ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اس جگہ کو، اسرائیل کو، ہندوستان سے تبدیل کر دے گا، ایک ایسا ہندوستان میں، ایک ایسی جگہ جو کالے لوگ رہنے کی، جو اندھکار میں ہیں، ایڈومائٹس کی جگہ، ایدومیوں کی جگہ، بنی الاسفر سے تبدیل کر دے گا۔ اسی بائبل میں لکھا ہے، جس کو یہ لوگ عیسائی اور یہودیوں نے انکار کیا، مانا نہیں ہے، مانا بھی ہے تو کنفیوژن میں ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کو، جو مسیح کا انکار کریں گے، پورے بنی اسرائیلیوں کو جمع کرے گا ایک جگہ، اور پھر ان کو جھوٹے مسیح کے حوالے کرے گا، پھر ان کو پاک کرے گا، سزا بھی وہی دے گا، پاک بھی وہی کرے گا۔ اور یہی بات حدیث میں آتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پکڑو سکون شام کی، مسیح دجال شام، بحر شام کی طرف ہے۔ پھر نشان دیتے ہیں قسطنطنیہ کا، بابلوت پہ مسیح دجال کا خاتمہ ہوگا۔ پھر یہودیہ کا ذکر آتا ہے، اصفہان کا ذکر آتا ہے، خراسان کا ذکر آتا ہے، پھر ذکر آتا ہے دمشق کی مسجد سفید مینارہ کا ذکر آتا ہے۔ یہ ساری باتیں آتی ہیں، لیکن اس ساری باتیں بیان ہونے کے بعد اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن حدیث کے مطابق اللہ سے وحی پا کر اس جگہ کو ریپلیس کر دیا ہندوستان سے۔ کہاں کرے؟ یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ آپ نے وہ ذہن لگائے نہیں، اسی لیے آپ لوگوں کا دماغ پورا مکہ، مدینہ، شام، اصفہان، یہودیہ، بابلوت، اسٹیٹ آف اسرائیل ادھر لگا ہوا ہے۔ اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کے سوال کا، جبکہ وہی کتاب حدیثوں میں، وہی قرآن میں، وہی توریت، انجیل، زبور میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نشانات سب بات چیت جو پیش گوئی ہوئی ہے،
اس کو اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دے گا ہندوستان سے. اس کو آپ لوگوں نے نہیں مانا. یعنی 100% ریپلیسمنٹ کی بات تھی جو پوری ہوئی. غزوہ ہندوستان ہونا تھا, لکھا ہوا ہے حدیث میں غزوہ ہند کا ذکر. اب پہلی بات, جو عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آسمان پہ زندہ چلے گئے, وہ بات جھوٹ ہے. کیونکہ اگر زندہ آسمان پہ جانا تھا تو عیسیٰ ابن مریم کو گرفتاری سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اٹھا لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں, وہ گئے صلیب پہ انتقال ہوا, تو میرا پچھلے جنم میں صلیب پہ نہیں ہوا انتقال, بلکہ مجھے باہر نکالا گیا. تیسرے دن اللہ تعالیٰ نکالے, میں جاگ اٹھا, پھر اس کے بعد میں گیا اور مجھے حکم تھا کہ میں روپوش ہو جاؤں. پھر میں 120 سال زندہ رہا, انتقال ہوا. تو مجھے آسمان پہ زندہ لاسٹ جنم میں, پچھلا جو جنم ہوا تھا اس میں زندہ آسمان پہ جسم کے ساتھ روح کے ساتھ اٹھا ہی نہیں گیا, تو میں وہاں پر آؤں گا کیسے؟ اور جو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ میری گرفتاری سے پہلے جو ہے کسی کو دوسرے کو, میرے دشمن کو صورت میری بنا دی گئی تھی, وہ غلط کہہ رہے ہیں. کیونکہ یسوع نبی کی کتاب میں میرے آنے سے پہلے لکھا ہوا تھا کہ میں 2 پاپیوں کے درمیان مصلوب کیا جاؤں گا, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, تیسرے دن مجھے جاگ اٹھنا ہوگا, اللہ تعالیٰ نکالے گا خبر سے باہر. اور یہی بات میں بائبل میں کہہ رہا ہوں, دیکھو میں اب یروشلم جا رہا ہوں, وہاں پہ مجھے ماریں گے, کریں گے, ڈال دیں گے صلیب پہ, میں تیسرے دن جاگ اٹھوں گا. یہی بات وہاں کہہ رہا ہوں میں. اور پھر میں کبھی یروشلم میں نہیں آؤں گا جب تک کہ یہ لوگ نہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ, یعنی اللہ ایک ہے, اور جو آتا ہے مبارک ہے جو اس مالک کی طرف سے آتا ہے. مطلب یہ کہ دوسرے بار جب میں آؤں گا تو میں یہاں نہیں آؤں گا, بلکہ کہیں اور آؤں گا. وہ کہاں آؤں گا؟ وہ چھپی ہوئی جگہ نکلی ہندوستان. اب آپ ذرا غور کریں, مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ بات غلط ہے, ان کو صلیب پہ نہیں ڈالا گیا, ان کو صلیب پہ دی نہیں گئی. جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ میں وفات دوں گا اور اٹھاؤں گا اپنی طرف. اور وفات کے معنی بے ہوشی کے بھی ہوتے ہیں, اور پھر وفات کے معنی نیند کے بھی ہوتے ہیں, موت کے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو بے ہوش کر کے باہر نکالوں گا. خبر کے معنی نکلتے ہیں کیونکہ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ نے سایہ کو اپنی طرف کیا, تو سایہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا, مطلب کہ اللہ جہاں چاہے وہاں. تو مجھے خبر میں ڈالا گیا تھا, مر گئے سمجھ کے نکالا گیا. میرے پیراں ہڈیاں نہیں توڑے گئے تھے, میرا ہاتھ پیر نہیں توڑا گیا تھا. میں بالکل ایسا بے ہوش ہو گیا تھا پوری طریقے سے. میری روح قبض ہو چکی تھی, مطلب میں مرنے کی طرح ہو گیا تھا, لیکن میں مرا نہیں تھا. اللہ نے اسی جسم کے اندر میری روح مجھے واپس کیا, اور میں تیسرے دن باہر نکل کے آیا. یہ معجزہ ہوا تھا. میں خود کہہ رہا تھا کہ دیکھو اب ہم یروشلم جائیں گے. یونس علیہ السلام کو جیسا مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا تھا, مجھے بھی رکھا جائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ ان کو نکالا, مجھے بھی نکالے گا. تو وہ معجزہ ہونا تھا. یہ عیسیٰ نبی کی کتاب میں لکھا ہوا تھا, یسوع نبی کی کتاب میں. تو یہ ہوا. اور مسلمان جو کہہ رہے ہیں نہیں گرفتاری سے پہلے اٹھا لیے, وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو جان بوجھ کر جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں, وہ کنفیوژن کی وجہ سے جھوٹ کہہ رہے ہیں. حکمت کا شکار ہیں وہ بھی. وہ سمجھ گئے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے, جسم کے ساتھ آئیں گے. تو میں جب جسم کے ساتھ گئے نہیں, 120 سال ہے کہ انتقال ہوا, قرآن حدیث سے ثابت ہے, تو پھر میں آؤں گا کیسے وہی جسم کے ساتھ؟ وہی جسم کے ساتھ جب نہیں آؤں گا تو پرانی یادداشت مٹ جائے گی. پھر اس کے یادداشت مٹ جائے گی تو پھر میں نبی, جو نبوت کا جو عہدہ تھا وہ بھی نہیں رہوں گا نبی. تو پھر اللہ کا خالی بھیجا گیا ہوا رہوں گا. تو پھر میں دوبارہ جنم آؤں گا تو کیسے آؤں گا؟ عیسیٰ ابن مریم یعنی روح اللہ جو میں تھا, انتقال میرا ہو جانے کے بعد 120 سال زندہ رہ کر میری شادی ہوئی, بچے ہوئے, وہ لوگ دنیا میں موجود ہیں, وہ نسل. پھر ان میں سے جو انتقال ہو گیا, شہید ہوئے, پورے پلٹ کر میرے ساتھ جنم لیے ہیں, میری بیوی کی شکل میں, میرے والدہ کی شکل, والدین کی شکل میں. جو مجھے لاسٹ ٹائم پالے تھے یوسف, میں تو بنا باپ کے پیدا ہوا تھا, لیکن جو پالے تھے میری ماں کے شوہر, جو بعد میں میری والدہ نے شادی کی تھی, وہ واپس جنمے ہیں اور وہ پورے جنم کے لے کر واپس آئے ہیں. تو پہلی بات, مجھے ہی پرانی روح نئے جسم میں داخل ہونا تھا. ری انکارنیشن کا ذکر حدیث میں آتا ہے, رجت کا ذکر آتا ہے, رجت کے نام سے بہار الانوار حدیث میں. تو مہدی علیہ السلام بن کر مجھے پیدا ہونا تھا نئے جسم کے ساتھ. تو میں نئے جسم کے ساتھ آنے والا تھا, پرانی روح نیا جسم مسلمانوں کے بیچ میں آ گیا. میری بات سمجھ میں آئی آپ کی؟
तो मैं गया नहीं था लास्ट टाइम आसमान पे, तो वापस वहाँ पे कहूँगा। तो रिप्लेसमेंट का आपको जवाब मिल गया कि इसराइल को रिप्लेस कर दिया गया हिंदुस्तान से। अब आप जब हिंदुस्तान इसराइल की पट्टी उठा के देखते हैं तो स्टेट ऑफ इसराइल है उसके नाम जो जगहों के नाम तमसीली यानी मेटाफोरिकल यूज़ हुए हैं पूरे हदीसों में, बाइबल में, वो पूरे जगह हिंदुस्तान की जगहों से रिप्लेस हो गए। वो कैसे पहचानेंगे आप? वो स्पेलिंग से पहचान लीजिए। जैसा कि यरूशलेम में 9 अल्फाज आते हैं, हैदराबाद में 9 अल्फाज आते हैं, वैसे ही आप देखें नलगुंडा डमास्कस का जो एरिया है 105 किलोमीटर स्क्वायर है, और नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट का भी एरिया 105 किलोमीटर स्क्वायर है। अफजलगंज फ़लस्तीन के लफ्ज़ में भी जितने लफ्ज़ हैं वही लफ्ज़ अफजलगंज में भी है। बाबलूद, झगड़े का दर, इस तरीके से जो ज़िक्र आया है दाबतुल अर्श का भी, सफ़ा मरवा का ज़िक्र, वो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के ख्वाब के ज़रिए, ज़रा गौर करें, उसकी ताबीर पूरे हिंदुस्तान में निकली। वैसे ही जगह से जानवर का निकलना, ये सारी बात होना। तो मैं आपका जो सवाल था कि जो बेवकूफ़ हैं क्या 150 करोड़ मुसलमान? बेवकूफ़ तो बोल सकते हैं, अगर आप कंपैरिजन में देखें मसीह महदी अलैहिस्सलाम के साथ, तो वाकई वो बेवकूफ़ साबित होते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर इल्म पढ़ा है, जो नज़र आया उसके अंदर ये भी लिखा हुआ था इसको रिप्लेस करेंगे, उन्होंने नहीं माना। फिर उसकी ये भी लिखा हुआ था कि तमसीली बातें मसीह आने के बाद ही खुलेंगी, वो उनको समझ में नहीं आया। तो इस लिहाज से वो बेवकूफ़ साबित होते हैं, और कमअक्ल भी, बेवकूफ़ मतलब कमअक्ल, और हिकमत का शिकार, वो हिकमत नहीं पा सके इतना सब करने के बावजूद भी, जो असली ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम, जो कि ना तो अरबी ज़बान में कुरान नाजिल हुआ, तो ना अरबी बोलने वाले होंगे महदी अलैहिस्सलाम, तो फिर ये इल्म सब कहाँ से आएगा उनको? तो अल्लाह ताला यहाँ पे अपना मौजूदा ज़ाहिर करने के लिए साबित किया है। तो आपका जो सवाल था, क्या मुसलमान बेवकूफ़ हैं, क्या यहूदी ईसाई बेवकूफ़ हैं? तो बेवकूफ़ तो वैसे नहीं है, लेकिन हिकमत इस मसीह यानी अल्लाह ताला ने जिसे मोहर बंद कर दिया था पेशगोइयों को, उससे वो समझ नहीं पाएंगे। यही लिखा हुआ है दूसरी किताब बाइबल में भी कि सील्स नहीं तोड़ सकेंगे सिवाय ईसा मसीह के ही, दोबारा जब वो आएंगे तो वही तोड़ेंगे। तो ये सवाल आपका जवाब हो गया है। अब 5वां सवाल आपका क्या है? अब मैं एज इंटरव्यूअर सवाल कर रहा हूँ। पाँचवा सवाल ये है कि हदीस में लिखा हुआ है कि अब आप कह रहे हैं कि ईसा इब्ने मरियम ही महदी अलैहिस्सलाम बन के आ गए, मतलब गोया कि एक ही है ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम, आप कह रहे हैं। तो इसका क्या सबूत है कि ईसा इब्ने मरियम ही महदी अलैहिस्सलाम? ये बताइए आप, क्योंकि हदीसें मिलती हैं, फिर एक हदीस मिलती है कि कई महदी आएंगे, ठीक है, फिर एक हदीस मिलती है कि ईसा इब्ने मरियम महदी अलैहिस्सलाम है। फिर क्या सबूत है कि ईसा इब्ने मरियम महदी अलैहिस्सलाम है? हदीसों से एक दो चार आप हदीसें सुनाएंगे। फिर ये सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब जो आए हैं महदवियों के, वो कौन हैं? फिर एक महदी अल महदी कर आए जो कि मक्का में, मतलब वो इलाक़े अरबस्तान में एक ज़माना पहले आए, वो बहुत काम भी करे हैं। फिर एक सूडान में उठे हैं, फिर इधर फलां महदी आए हैं, तो वो फिर कौन है? अगर आप ही ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम है, तो भाई ये लोग कौन हैं? दज्जाल तो वो होते हैं जो नबी और रसूल होने का दावा करते हैं, ठीक है। तो फिर ये लोग कौन से महदी हैं? आप मुझे बताइए सबूत। चलिए मैं आपको इस 5वां सवाल का सबूत दे देता हूँ। और इसी में एक सवाल ये है 5वें सवाल में ही, कि ख़ुद वो ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम जो आप बोल रहे हैं एक है, वो दावा नहीं करेंगे महदी अलैहिस्सलाम के वो महदी अलैहिस्सलाम है, बल्कि लोग उनको पहचानेंगे और उनकी बैत रुकून और मुकाम के दरमियान लेंगे ज़बरदस्ती। वो महदी, अब आप बताइए कि महदी अलैहिस्सलाम तो दावा नहीं करेंगे, आप तो दावा कर रहे हैं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम होने का, ठीक है। तो महदी अलैहिस्सलाम दावा नहीं करेंगे, और फिर ईसा इब्ने मरियम महदी अलैहिस्सलाम, इसके बारे में कुछ जवाब देंगे आप शॉर्ट में जल्दी से, ठीक है। इसका जवाब यह है कि हदीस में पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो निशानात बताए गए, उससे जब आप पढ़ते हैं हदीस तो ऐसा लगता है कि ईसा अलग है, महदी अलग है, ठीक है। और फिर उसके डिटेल्स अगर आप गहराई में पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो उम्मत कैसे हलाक होगी जिसके अव्वल में
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आखिर में ईसा इब्न मरियम, ये एक हदीस मिलती है। फिर एक हदीस ये भी मिलती है कि वो उम्मत कैसे हलाक होगी जिसके अव्वल में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बीच में मेहदी है और आखिर में ईसा इब्न मरियम। ये हदीस भी मौजूद है। फिर एक हदीस मिलती है कि हर सदी के सर पर एक मुजद्दिद आएगा जो इस्लाम को रिफॉर्म करेगा, ठीक है। एक हदीस ऐसी मिलती है कि 10 मेहदी होंगे, 11 मेहदी होंगे। फिर एक हदीस ऐसी मिलती है कि मेहदी कोई और नहीं, ईसा इब्न मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम। फिर एक हदीस ये मिलती है कि ईसा इब्न मरियम जो आएंगे दुनिया ख़त्म होने से पहले, वो मजहबी लड़ाइयाँ ख़त्म कर देंगे क्योंकि वो मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। ये हदीस तो मसनद अहमद बिन हम्बल वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 411 में मौजूद है। फिर इसी तरीक़े से यहाँ पर बिहारुल अनवार में मसीह दज्जाल का क़ातिल जो है मेहदी अलैहिस्सलाम को करार दिया गया। बिहारुल अनवार हदीस ये बयान करती है, हदीस बिहारुल अनवार कहती है कि मसीह दज्जाल का क़ातिल जो है मेहदी अलैहिस्सलाम है। और सुन्नियों के पास जो हदीस मौजूद है वो ये कहती है मसीह दज्जाल यानी काना दज्जाल का जो क़ातिल है वो ईसा इब्न मरियम है। फिर हदीस ये भी मिलती है कि ईसा इब्न मरियम में मेहदी अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर। अब इसकी ख़ास तौर से आप इसका जवाब गौर कर लें। हदीस में ये आ चुका था कि अलग अलग दौर में मुजद्दिद आएंगे, हर सदी में वो ज़माने के वो मेहदी होंगे, यानी अल्लाह उनको हिदायत करेगा। लेकिन ऐसे 10-11 मेहदियों का जिक्र मिलता है। वो हुई बात, उसमें से एक सैयद मोहम्मद जौनपुर साहब भी हैं, उसमें से एक अल महदी जो वहाँ के वो भी हैं। तो ये मेहदी हैं वाकई में या दज्जाल हैं, उसको परखने के लिए वो रसूल और नबी नहीं होंगे। तो इन लोगों ने रसूल और नबी होने का दावा नहीं किया, तो वो मेहदी हैं ये, ठीक है, वो दज्जालों में से नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? फिर हदीस में जो बयान किया गया ईसा इब्न मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम है, तो पता ही चला कि दुनिया में जो ईसा इब्न मरियम जो आएंगे वही मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे असल, जो कि अल्लाह के भेजे गए हुए होंगे, रसूल होंगे, जिसका ना मानना टोटली कुफ्र है। वो भी बात सही है। तो पहले जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया तो उससे ऐसा ज़ाहिर होता है कि मसीहा अलग है, मेहदी अलैहिस्सलाम अलग है। फिर बाद में आपने कह दिया कि दोनों एक ही शख्सियत हैं जो आखिर में आने वाले हैं, क्योंकि मेहदी ही क़ातिल मसीह दज्जाल है, क्योंकि मेहदी अलैहिस्सलाम ईसा इब्न मरियम है, क्योंकि वो क़ातिल मसीह दज्जाल है। समझ रहे हैं आप? तो लोगों ने थोड़ा ऐसे देखा तो जो आम मेहदी थे, जो मुजद्दिद थे ज़माने के, उनको उन्होंने आखिर ज़मा ईसा इब्न मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम समझ लेकर वो निशानियाँ लेकर जाके उनके ऊपर फिट करने की कोशिश करे, कन्फ्यूजन पैदा हो गया। उसी तरीक़े से जो लोगों ने पढ़ा थोड़ा सा ये कि ईसा इब्न मरियम आसमान पे चले गए, उतरेंगे, मसीह मेहदी अलग अलग हैं, इमाम साहब नमाज़ पढ़ाएंगे, तो उन्होंने समझा कि दोनों अलग अलग हैं। तो हर मुसलमानों के जो फ़िरक़े हैं उन्होंने थोड़ा थोड़ा हिस्सा पढ़ा और कन्फ्यूजन आखिर में सबके सर में दर्द हो गया। लेकिन वो सर का दर्द अब क्लियर हो गया। मैं जो बयान कर रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी थी कि अलग अलग हर सदी में एक मुजद्दिद आएगा, वो ज़माने के लिहाज से वो मेहदी होगा, यानी अल्लाह उसको हिदायत करेगा तो वो रिफॉर्मेशन करेगा, यानी वो दीन को सही हालत में उस वक्त मेंटेन करेगा, लोगों में जो है ना अहमियत जताएगा इस्लाम की। वो उसके अंदर से अलग अलग मेहदी आए हैं, लेकिन वो ईसा इब्न मरियम नहीं थे पूरे, क्योंकि ईसा इब्न मरियम आखिरी मेहदी अलैहिस्सलाम है जो कि अल्लाह के रसूल हैं, उसके ऊपर ईमान नहीं लाना इस्लाम से खारिज है। तो वो निशानात को लेके जाके लोगों ने छोटे मेहदियों को टेस्ट किया और थोड़े लोगों ने समझा कि आसमान पे चले गए ज़िंदा, लिहाजा वही उतरेंगे, मेहदी अलग है, ईसा अलग है। जबकि सबूत ये साबित करे हैं कि जब इमाम जो होगा ईसा इब्न मरियम नाजिल होते वक्त, वो इमाम जो अपोजिट में होगा वो मसीह दज्जाल है, जिससे आप मेहदी अलैहिस्सलाम समझ रहे हैं। मैंने इसका सबूत दे दिया, आप दूसरे वीडियो देख लें। तो जिसको मस्जिद, देखिए खाने काबा का तवाफ़ करते हुए 2 शख्सियों को बताया गया था, एक है मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, क्योंकि एक ही है मसीह, ईसा इब्न मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब इल्म से बात कर रहा हूँ तो दोनों को मिला के बोल रहा हूँ।
اور اس کے اپوزٹ مسیح دجال ہے جو ایک آدمی سے خانہ کعبہ کا ٹیک کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اپوزٹ میں دوسرا امام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ پھر وہی بات دو کا ذکر آتا ہے, دو زرد چادروں میں لپٹے آئیں گے, یعنی دو گندم جو ہوتا ہے وہ زرد چادروں میں لپٹا ہوتا ہے. اگر آپ جوان جو دیکھتے ہیں گندم, تو عیسیٰ ابن مریم گندم ہی ہیں. تو گندم سے مراد, دو زرد چادروں سے مراد حقیقت میں دو زرد چادریں لپٹے نہیں ہوں گے. دو فرشتوں سے مراد دو شخص ہیں ان کے ساتھ. سفید مینارہ جب موجود ہوگا تو وہ جگہ نکلی قادیان پنجاب, مسجد اقصیٰ. اب آپ ذکر وہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس وقت وہ امام کے ساتھ ہوگی, اور وہ امام نیک ہوگا. وہ امام کون ہے؟ مسیح دجال خود ہے, جسے آپ امام مہدی سمجھ رہے ہیں, کیونکہ امام مہدی ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے پوائنٹ؟ دو امام ایک ساتھ موجود رہیں گے اس وقت, لیکن ایک مسیح دجال ہے بول رہا ہوں میں. یہ بات آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ حدیثیں ایسے پارٹس میں آئی ہیں, اتنے بٹی ہوئی ہیں. ایک پکچر تھی, اس پکچر کو کئی ٹکڑے کر دیے گئے اور بانٹ دیے گئے, تو کیسا کنفیوژن ہو جاتا ہے. ویسا ہی مسیح مہدی علیہ السلام کے نشانات, مسیح دجال کے دعوت الرس کے نشانات کا ہے. وہ حقیقت تک جب تک وہ وقت نہیں آ جاتا وہ پورے ایک ہو کر نہیں نظر آئیں گے آپ کو. اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے تو وہ دمشق کے مشرقی علاقے میں نکلا. اب آپ دیکھیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ میں رہتے ہوئے بتا رہے ہیں وہ مشرق میں ہے, جہاں تین طرف پانی ایک طرف زمین, ہندوستان. قسطنطنیہ سے مراد سب کانٹیننٹ انڈیا, برصغیر انڈیا ہے, پرانا انڈیا. اس کا پارٹیشن ایک پاکستان کا, ایک بنگلہ دیش کا پارٹیشن, وہ یعنی ایک طرف بازو گر جائے گا, دوسری طرف گر جائے گا, جو آیا بغیر لڑائی کے وہ ہوا. پھر وہ 7 مہینے میں خرابی ہے. آپ دیکھیں کہ بیت المقدس کی آبادی میں یثرب کی خرابی ہے, یثرب کی خرابی میں بڑی لڑائی ہے. بڑی لڑائی کی اس کے اندر قسطنطنیہ کی فتح, قسطنطنیہ کی فتح میں مسیح دجال کا نکلنا ہے. اور یہ معاملہ پورا 7 سال میں ہونے کا آتا ہے ذکر. تو وہ پورا جو آیا میٹافوریکل تمثیلی زبان سے, وہ ہندوستان کی جو پارٹیشن ہوئی اور ورلڈ وار سیکنڈ, ورلڈ وار 2 جو ہوئی, اور پھر اس کے بعد مسیح دجال سیکنڈ جو نکلا, مرزا محمود بشیر, اس کا خروج جو پاکستان ہوا پتھریلی زمین پہ, اس کے اوپر نکلا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اب؟ دیکھیے, یہ سبجیکٹ انٹرویو میں سمجھانے کا مسئلہ نہیں, اس کے لیے باقاعدہ پورا ایک انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے. 2 دن 3 دن کی ایک اسلامک کورٹ قائم ہو تو مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ نے سوال کیا تو بہت امپورٹنٹ سوال یہ تھا کہ مہدی علیہ السلام کلیم نہیں کریں گے, جبکہ آپ نے صرف ایک حدیث پڑھی. پہلے مہدی علیہ السلام کا خانہ کعبہ میں جا کے رہنا کس لیے پناہ لیتا ہے آدمی؟ کیا گھر نہیں ہے ان کا؟ خانہ کعبہ میں جا کے پناہ کیوں لے گا آدمی؟ ذرا غور کیجئے. کیونکہ کس بات کا ڈر ہے؟ جان کا ڈر ہے. جان کا ڈر کیوں ہوگا؟ تو سارے اس کے ڈیٹیلز آتے ہیں. بہار الانوار حدیث میں آتا ہے ڈیٹیل کمپلیٹ اس کا, حسین کا, کہ وہ گھر پہ بورڈز لگائیں گے اپنے, ایوننگ کا وقت ہوگا اور اس وقت وہ 40 سال کے ہو رہے ہوں گے, اور بورڈ لگائیں گے, لوگوں کو بلائیں گے اپنی طرف بیعت کے لیے, تو لوگ حملہ کریں گے اور وہ کہیں گے, تب وہ جا کر اپنے گھر میں پناہ لیں گے, تو لوگوں کو گھر سے باہر نکالا جائے گا. ایک حصہ ادھر آ گیا صحیح مسلم میں, پورا اس کا ڈیٹیل حصہ ادھر رہ گیا, تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ایک ہی حصے کے. تو آپ سمجھ لو دعویٰ نہیں کریں گے, وہ دعویٰ نہیں کریں گے. وہ دعویٰ کرنے کی وجہ سے حملہ ہوگا, بلکہ حملے جتنے بھی ہوں گے ان کے دعوے کی وجہ سے ہوں گے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ اب چلیے شارٹ میں آپ کا, کیونکہ انٹرویو کا مسئلہ ہے اس لیے میں شارٹ میں جواب دے رہا ہوں. ڈیٹیل میں اس کے ثبوت اتنے ثبوت ہیں, دیکھ لیں آپ. اللہ اکبر. سوال آپ کا تھا کہ وہ دعویٰ نہیں کریں گے, رکن مقام کے درمیان بیعت ہوگی, یعنی رکنے کی جگہ مقام, وہ خواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی تعبیر ہندوستان میں نکلی. حقیقت میں خانہ کعبہ نہیں ہے جہاں پناہ لیں گے, حقیقت میں وہ جو میدان نہیں ہے مکہ مدینہ کا, وہ حقیقت میں رکن مقام نہیں ہے جو آپ خانہ کعبہ میں سمجھ رہے ہیں. وہ خواب کی تعبیر ہندوستان میں ہوگی. یہ خواب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح مسلم میں آیا ہے. آپ کو میری باتیں, یہ انٹرویو دیکھ کر بھی شاید سر میں درد ہوگا لوگوں کے, کیونکہ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. ایسے ہی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو موسٹ وائزسٹ پرسن اللہ نہیں کہے قرآن حدیث میں, کیونکہ اس سبجیکٹ کے اوپر فتح حاصل کرنا ان کا کام تھا, جو میرا کام ہے. میں اسی لیے آپ یہ انٹرویو کو شارٹ میں دے رہے ہیں. خوش قسمت ہیں آپ بہت, کہ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ 2-3 بار آپ جو ویڈیو جب دیکھیں گے تب جا کے سمجھیں گے. تو اس سوال آپ کا یہ تھا کہ دعویٰ نہیں کریں گے, تو میں نے ثابت کر دیا کہ دعویٰ کریں گے, اس کا ثبوت موجود ہے.
جس کی وجہ سے پناہ لیں گے. وہ خواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حقیقت میں مکہ مدینہ نہیں ہے, حقیقت میں وہ جو ہے مکہ میں نہیں جائیں گے, وہ خواب ہے. خواب کی تعبیر ہندوستان میں نکلی. وہ جو جگہوں کے نام استعمال ہوئے ہیں وہ تمثیلی ہیں. سین پورا ہوا ہے لیکن وہ جگہ پر نہیں, دوسری جگہ پر. پھر یہ بھی میں نے بیان کر دیا ہے کہ وہ دکھنے میں ماڈرن ہوں گے اور بالکل ایک ستارے کی مانند, جیسے کوئی کرکٹ اسٹار ہوتا ہے, فلمی اسٹار ہوتا ہے, اس طریقے سے وہ دکھائی دیں گے. جیسے کہ کامنٹس میں بھی آتا ہے, نہ میں نے میک اپ کیا, نہ منہ کو پاؤڈر لگاتا ہوں, نہ کچھ, بس ایسے بیٹھا ہوں. کون کہے گا مجھے 15 بچوں کا باپ, ماشاء اللہ سے؟ کون کہے گا کہ میرے 9 بار اخت ہو چکے ہیں؟ کیا میں آپ کو اس وقت 44 کا نظر آ رہا ہوں؟ حالانکہ میں نے اس وقت خضاب بھی لگایا ہوا نہیں ہے, ٹو بی فرینک. صرف شیو بنا کر بیٹھا ہوں, بس سمپل. نہ کوئی ایکسرسائز کرتا ہوں, نہ کچھ, سمپل کھانا کھایا, روٹی, تھوڑا سا ٹماٹے کا سالن, کھانا کھایا, پانی پیا, بیٹھ گیا. نہ سگریٹ پیا, نہ شراب. یہ مسئلہ سامنے دکھائے. تو یہ آپ ویڈیو دیکھ لیں, اس میں 5 سوال آپ کے پورے ہو چکے ہیں.